ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1164 ء، تاریخ کے پردوں کے پیچھے ایک ایسی رات جب اسلام کے سب سے مقدس مقام کے خلاف ایک بہت ہی خوفناک اور خفیہ سازش تیار کی جا رہی ہے، ایک ایسی سازش جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدیوں سے جو جگہ محفوظ تھی، جہاں کسی کی بری نظر نہیں پڑی، کیا وہ واقعی شدید خطرے میں تھی؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے تک محفوظ نہیں رہے، تو کیا کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ بھی خطرے میں آ سکتا تھا؟ چلیں آج اسی حیران کن واقعے کی تفصیلات میں اترتے ہیں۔ اب کہانی کا رخ کرتے ہیں ہزاروں میل دور، دمشق کی طرف۔ وہاں عالم اسلام کے ایک بہت ہی نیک اور طاقتور حکمران سلطان نور الدین زنگی سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح گھبرائے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور، اور دل تھا کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وجہ تھی ایک خواب، ایک ایسا خواب جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں ہیں اور دو بہت ہی خوفناک شکلوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، محمود مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ وہ چہرے، ان کی سرخ رنگت، نیلی آنکھیں سلطان کے ذہن پر جیسے چھپ سی گئی۔ سلطان فوراً اٹھے، وضو کیا، کچھ نوافل پڑھے اور پھر سے لیٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی آنکھ لگی وہی خواب، بالکل وہی منظر، وہی دو چہرے اور وہی مدد کی پکار۔ اور جب ایک ہی رات میں ٹھیک 3 بار ایسا ہوا تو سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا اشارہ ہے۔ بس اس کے بعد تو سلطان کے لیے دمشق میں ایک پل بھی رکنا محال ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے سب سے بھروسے مند وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا، روتے ہوئے سارا خواب سنایا۔ وزیر بھی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً کہا، سلطان یہ واضح اشارہ ہے، مدینہ منورہ میں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اور بس اسی لمحے ایک انتہائی خفیہ مشن شروع ہو گیا۔ اب ذرا اس بات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ دمشق سے مدینہ کا سفر اس زمانے میں عام قافلوں کو لگ بھگ 2 مہینے لگتے تھے، لیکن سلطان کا قافلہ نہ دن دیکھا نہ رات، کہیں رکے بغیر صرف 16 دنوں میں مدینہ پہنچ گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بس وہی 2 چہرے گھوم رہے تھے اور دل میں ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے۔ خیر سلطان مدینہ پہنچ تو گئے، لیکن اب اگلا مرحلہ تو اور بھی مشکل تھا، ایک طرح سے ایک ناممکن تلاش۔ آخر پورے شہر میں 2 لوگوں کو کیسے ڈھونڈے جن کی پہچان صرف ایک خواب میں دیکھی ہوئی شکل ہے، کوئی نام نہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور شہر پر بھی ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ یہاں سلطان نے ایک بہت ہی زبردست منصوبہ بنایا۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ سلطان مدینہ کے ہر ایک شہری کو اپنے ہاتھوں سے تحفے اور خیرات دیں گے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس بہانے شہر کا ہر شخص ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے اور شاید وہ ان 2 چہروں کو پہچان لیں۔ اور پھر مسجد نبوی میں لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا، ایک ایک کر کے سب آتے گئے، سلطان سے تحفے لیتے گئے۔ گھنٹے بیت گئے، خزانے سے رقم کم ہوتی گئی، لیکن وہ 2 چہرے وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اب تو سلطان بھی سخت پریشان ہو گئے۔ کیا واقعی یہ سب صرف ایک وہم تھا؟ کہیں میں نے غلط تو نہیں سمجھا؟ لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب تقریباً سب لوگ جا چکے تو سلطان نے مایوسی سے گورنر سے پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں آیا؟ گورنر نے کہا، جناب تقریباً سبھی آ چکے ہیں، بس 2 مراکشی زائرین ہیں، وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، کسی سے خیرات نہیں لیتے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، انہیں میرے سامنے پیش کرو، مگر انہیں بتایا گیا کہ وہ تو روضہ رسول کے پاس ہی ایک گھر میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آتے تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ اور پھر سلطان اپنے چند محافظوں کے ساتھ سیدھا اس گھر کی طرف چل پڑے جہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا راز فاش ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے عبادت کر رہے ہیں، لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح۔ لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان کے چہروں پر پڑی، ان کے قدم وہیں جم گئے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی 2 چہرے تھے،
وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں۔ خواب سچا تھا۔ سلطان نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ دونوں قسمیں کھانے لگے کہ ہم تو غریب عبادت گزار ہیں، ہمارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن سلطان کی تیز نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے فرش پر بچھی ایک چٹائی کو ہٹایا اور نیچے فرش کو تھپ تھپایا تو ایک کھوکھلی عجیب سی آواز آئی۔ بس سلطان کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ سلطان کے حکم پر فوراً فرش کو توڑا گیا، اور جو منظر سامنے آیا اسے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ فرش کے نیچے ایک گہری سرنگ کھدی ہوئی تھی، ایک ایسی سرنگ جو سیدھا سیدھا روضہ اطہر کی بنیادوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنی منزل سے صرف چند گز کی دوری پر تھے۔ ذرا سوچئے، اگر سلطان کے آنے میں صرف 1 یا 2 دن کی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ آپ جب ان کی گردن پر تلوار تھی تو انہوں نے طوطے کی طرح سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے مانا کہ وہ مسلمان ہیں ہی نہیں بلکہ اسپین یعنی اندلس کے عیسائی بادشاہوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، اور ان کا مشن، ان کا ناپاک منصوبہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرا کر یورپ لے جائیں تاکہ مسلم دنیا کا حوصلہ توڑا جا سکے۔ اسی لیے وہ دن بھر عبادت کا ڈرامہ کرتے تھے اور رات ہوتے ہی سرنگ کھودنے میں لگ جاتے۔ یہ سب سن کر وہاں موجود لوگوں کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلطان نور الدین زنگی نے وہیں زمین پر گر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے، اس عظیم خدمت کے لیے انہیں چنا۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں سخت سزا دی جائے، چنانچہ ان دونوں مجرموں کو سرے عام سزائے موت دی گئی تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بن جائے اور آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ خیر، یہ فتنہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن سلطان اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر آج ایسا ہو سکتا ہے تو مستقبل میں بھی کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ سلطان نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی جائے، اتنی گہری کہ زمین سے پانی نکل آئے، اور پھر اس پوری خندق کو پگھلے ہوئے سیسے یعنی لیڈ سے بھر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زمین کے نیچے ایک ٹھوس، ناقابل تسخیر دھات کی دیوار بن گئی، ایک مکمل زیر زمین قلعہ۔ اور یہ سیسے کا قلعہ، جو ایک سلطان کے عشق اور عقیدت کی نشانی ہے، آج 900 سال سے بھی زیادہ عرصے سے روضہ اطہر کی حفاظت کر رہا ہے، ایک ایسا خاموش پہرے دار جسے آج تک نہ کوئی سرنگ کاٹ سکی اور نہ دنیا کی کوئی جدید ٹیکنالوجی توڑ سکی ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں قرآن کی اس آیت کی یاد دلاتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک یہ وعدہ سچا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور وہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو مقدس ہے اس کی حفاظت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی ناموس رسالت پر کوئی آنچ آتی ہے، اللہ کسی نہ کسی نور الدین کو سبب بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ عشق اور حفاظت کا ایک لازوال سبق ہے۔